ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی. تھینک یو سو مچ بھائی صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. سو مولانا نے تو کلیئرفیکیشن دے دی ہے, آپ کا بھی کافی اختلاف رہا ہے ماضی میں پی ٹی آئی کے ساتھ. سو واٹ از یور ایکسپلینیشن کہ اب آپ ان کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں, ساتھ کی بات نہیں ہے, ایک سوچ کا اتفاق ہے کہ ملک میں جو اپوزیشن ہے اس کی کیا سوچ ہے اور کیا ہونی چاہیے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ سوچ میں اتفاق ہو تاکہ ملک کے معاملات میں اپنا رول ادا کر سکیں, اور خاص طور پر جہاں تک آئین اور رول آف لا کی بات ہے اس پر سب متفق ہیں. یہ بنیادی نقطہ ہے جس میں سارے متفق ہیں. باقی سیاست سب کی اپنی ہے, نہ یہ الیکٹورل الائنس ہے, نہ یہ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے. وقت کے ساتھ دیکھیں گے, لیکن آج جو ہے وہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ جس طرح ملک چل رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ چل سکے, اور نقصان ہو رہا ہے, لوگ تکلیف میں ہیں, اور جو ریفارمز کی ضرورت ہے, ان سب باتوں پر اتفاق ہے. جب آئین کے تحفظ کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو الیکشن کی کریڈیبلٹی پر سوال ہے. جی, اس بارے میں گورنر پنجاب کیا کہہ رہے ہیں؟ لیٹس واچ دیٹ. اوکے, آپ تو پہلے یہ بات کہتے رہے ہیں, لیکن اب جب میں نہیں کہہ رہا جی, سارا پاکستان سارا پاکستان کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں سبھی فارم 47 باہر نکلے کسی سے پوچھ لیں. لیکن اس کا تو آئین تو یہیں سے پھر یہ بالکل ہم نے پہلی بات جو اس دن اعلامیہ جاری ہوئی یہی بات تھی کہ آج ایک غیر نمائندہ حکومت ہے جس کو اقتدار میں رہنے کا جواز نہیں ہے, تو اس معاملے کو درست کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ نئے الیکشن کروائے جائیں. پر آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جب بھی بات ہوئی تھی ایک اتحاد بننے کی, آپ کہتے تھے کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. ڈو یو ریمبر آپ یہ کہا کرتے تھے؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے اس وقت یہ کہا تھا جب یہ بات چل رہی تھی کہ آج ہٹا دیا جائے گا, کل ہٹا دیا جائے گا, تو اس وقت میں نے جنرلی ایک بات کی تھی. تو آج اپوزیشن کا الائنس یعنی ایک اتفاق ہو رہا ہے, کم از کم اپوزیشن ایک پیج پر ہو, کیونکہ ایک سال سے ملک کے اندر حکومت تو نہیں چل رہی, اپوزیشن بھی نہیں چل رہی, اپوزیشن کا بھی کوئی رول نہیں ہے. رائٹ, سو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن ایک لارجر پیرائی میں اکٹھی ہو جائے گی, الیکشن میں نہیں اکٹھی ہوگی. وہ ملک کی بات کرے گی, وہ ملک کے مسائل کی بات کرے گی, اپنا پارلیمانی رول ادا کرے گی, ملک کے اندر اپوزیشن کی سیاست کرے گی, یہ اس کی ذمہ داری ہے. سو نیو الیکشنز کی بات ہوئی تھی, آپ بھی اس سے متفق ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہو؟ جی, نیو الیکشنز ایک حل ہے, لیکن بدقسمتی سے پہلے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا الیکشن ہم چوری نہیں کریں گے, ورنہ اگر رول آف لا نہیں ہوگا جس طرح پچھلے الیکشنز ہوئے اور جو اس ایک سال میں جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح, تو پھر سیاست نہیں چل سکتی نا. بٹ جو دوسری سائڈ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر الیکشن ہی ایسے ہوا تھا. مانتے ہیں کہ ہم نے بھی یہی کام, یہی بات تو مان لیتے ہیں, لیکن کہتے ہیں تب آپ 2013 کی بھی بات کریں, اس سے پہلے کی بھی 2018 کی بھی بات کریں. سو کہاں تک کی بات 18 کی بھی سب کر لیں, وہ باتیں ضرور کریں, لیکن الیکشن چوری نہ کریں نا, آگے کا فیصلہ کر لیں. ڈو یو تھنک اٹس اے پاسبلٹی کہ الیکشن کبھی ہمیشہ فیئر اینڈ اسکوائر ہوں گے؟ جی, یہ فیصلہ کرنے اپنے ملک کو چلانا یا نہیں چلانا. جمہوریت کی بنیاد الیکشنز ہوتے ہیں. اگر الیکشن جہاں ملک میں فیئر نہیں ہوں گے, آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایک وجہ کیا ہے, باقی بہت سی وجوہات ہیں, ایک وجہ کیا ہے وہ الیکشن کی چوری ہے. رائٹ, بٹ بہت سارے ملکوں میں جمہوریت ہے ہی نہیں. ہمارے پاس اگزامپل ہے, وہ بھی ترقی کر سکتے ہیں. الیکشن کی ریگنگ کا الزام تو اب ہم نے دیکھا کہ یو ایس اے میں بھی لگنا شروع ہو گیا. تو یو تھنک کہ پاکستان از اینی ڈفرینٹ؟ نہیں, پھر آپ اپنا آئین چینج کر لیں نا, آپ جمہوریت ختم کر دیں. اوکے, انٹرسٹنگ. آپ کہیں کہ آپ کریں, آپ کہیں ہاں نہیں, پھر ضرورت نہیں ہے الیکشن کی نا, آپ تحیات بن جائیں, جو بھی آپ نے کرنا ہے. دیکھیں, یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ جمہوریت ممالک میں نہیں ہے, ان کے اپنے مخصوص حالات ہیں, پاکستان کے اپنے مخصوص حالات ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جمہوریت کے بغیر چل جائے گا, چلا کے دیکھ لے, اور پھر کہ الیکشن چوری کرنا جو جائز ہے. آپ نے کسی نے آئین پڑھا ہے؟ نہیں, جو آدمی یہ بات کرتا ہے کہ آئین پڑھ لو, آئین کی حلف پڑھ لو. ہر آدمی جو حلف اٹھاتا ہے ملک میں ایک بات ضرور کرتا ہے, میں آئین کا دفاع کروں گا, اور پھر آپ آئین باہر نکل جائیں تو آپ کا آئیڈیا ہی نا وہ لے لیں. آپ کہہ رہے ہیں آئین چینج کر لو, کہیں تبدیلی نہ ہو جائے, کر لیں نا, اور پیکا بھی آ گیا تو کوئی پتہ نہیں یہ بھی ہو جائے, کر لیں. سو دیٹ ول بی اوکے. آئین تو کر لی ہے نا, جو آئین میں ہم نے تبدیلی کی ہے خرابی کا باعث بنی. مولانا فضل الرحمان پہ کتنی آپ کو امید ہے کہ وہ اس الائنس کا ہمیشہ حصہ رہیں گے؟ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں حکومت سے. مولانا صاحب کے ملاقات کرنا کوئی جرم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم سب اس ملک میں سیاستدان ہیں. پچھلی دفعہ ملاقات ہوئی تو پھر ووٹ کر دیا تھا انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو. پہلے وہ کہہ رہے تھے میں نہیں ووٹ کروں گا, پھر کر دیا تھا. جس وقت انہوں نے ووٹ کیا, ووٹ نہ بھی کرتے, ادھر لوگ موجود تھے جو ٹوٹ کے آ جاتے. رائٹ, تو پھر وہ بڑی خرابی سے بچنے کے لیے یہی انہوں نے اپنی وضاحت کی ہے کہ ایک بہت بڑی خرابی تھی اور جو تھی. بٹ شاہد صاحب وہ کہہ سکتے تھے کہ آئی واز اسٹینڈنگ ایٹ دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری.
اب وہ یہ نہیں ان کا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا نہیں میں بڑی برائی سے بچا لیا, چھوٹی برائی کا چلیں, اس کو بڑی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ ان کا فیصلہ ہے, آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں. سو کس طرح آگے جائے گا آپ کا یہ الائنس؟ واٹ از دا پلان؟ ایک پارلیمانی کمیٹی بنی, شاید آپ اس کو نہیں, پارلیمانی کمیٹی نہیں ہے, وہ صرف کوارڈینیشن کی کمیٹی ہے کہ آگے. جی مجھے انہوں نے کہا جی آپ اس کو ہیڈ, وہ کمیٹی صرف کوارڈینیشن کی حد تک ہے کہ آگے ہم کیا پروگرام کریں گے, کیسے کریں گے. باقی ہر جماعت کی اپنی سیاست ہے. اب 8 تاریخ کو پی ٹی آئی نے اپنا احتجاج کیا, 10 تاریخ کو مولانا صاحب نے اپنا جلسہ رکھا تھا, وہ اپنا چلتے اپنی سیاست کرتے رہیں گے. ہاؤ ڈو یو فائنڈ اٹ ڈفرنٹ دین پی ڈی ایم ون؟ اس وقت بھی آپ سیکرٹری جنرل تھے, آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کا اتحاد بنا. پی ڈی ایم بھی اس طرح ایک الائنس تھا, ایک مقصد کے لیے تھا کہ ملک میں جمہوریت ہو, اور اس نے کام کیا. اس کو ایونچولی آپ کامیاب سمجھیں یا ناکام سمجھیں, وہ تاریخ اس کا ذکر کر دے گی. لیکن اپوزیشن کو ہمیشہ اپنا رول ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے. رائٹ, لیٹس سے کہ الیکشن ابھی تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ حکومت مانے گی علی الیکشن پہ, لیکن اگر کبھی بھی الیکشن ہو, سو جو سسٹم ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اب یہ پتہ ہے وہ تب تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ نہیں اپوائنٹمنٹ نہیں آتی. تو اس سسٹم میں آپ کو لگتا ہے کہ کبھی 2 سال بعد 3 سال بعد جب بھی الیکشن ہو فیئر ہوں گے؟ میرا نہیں خیال اس سسٹم سے نہیں ہے. نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں جب آپ قانون ہی ایسے بنا دیں, جب یہ قانون بنا تھا الیکشن کمیشن والا, میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ الیکشن کمشنر نیا نہیں آئے گا. جب آپ یہ قانون بنا دیں کہ جب تک وہ آئے گا تو یہی الیکشن کمیشن رہے گا, تو آپ کے خیال سے نیکسٹ الیکشن اسی طرح سے ہوں گے؟ جی, تو وہ پھر آپ وہاں آپ کی نیت واضح ہو جاتی ہے نا کہ آپ سوچ کیا ہے. اب آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ 20 سال بھی ایسے گزار سکتے ہیں, اتفاق نہ کریں اور یہ گزرتا رہے گا, الیکشن کمیشن ایسے ہی چلتا رہے گا. رائٹ. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے بالکل بھی ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ایک خط لکھا انہوں نے کہا ہم نے نہیں ریسیو کیا, پھر دوسرا خط لکھ دیا, اب وہ کہہ رہے میں تیسرا خط لکھوں گا. یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ خط اگر عمران خان صاحب نے لکھنا ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کو لکھ دیں, ان کو بتا دیں کہ ملک کے کیا معاملات ہیں, ان کا حل کیا ہے. یہ ذمہ داری ہے آج. رائٹ, بٹ جہاں سے جو کوشچن جو اٹھتا ہے پی ٹی آئی کی سیاست کے بارے میں, یو کین کامنٹ آن اٹ. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں, دوسری طرف وہ پھر اسی سسٹم کی طرف جاتے ہیں. تو یہ تو وہی ہے جو میاں صاحب نے کیا تھا, میاں نواز شریف نے. ایک پیج سے ڈیلیوری نہیں آتی, ڈیلیوری آئین پہ چلنے سے آتی ہے. ٹھیک ہے, رائٹ, ریفارم سے آتی ہے. اور سب سے ضرورت جو ڈیلیوری کے لیے ہوتی ہے وہ آپ کی اپنا مینڈیٹ جو ہے غیر متنازع ہو. متنازع الیکشن کے نتیجے میں جو حکومتیں آتی ہیں وہ نہیں چل پاتی. عمران خان صاحب دیکھ لیں, متنازع الیکشن کے نتیجے میں آئے تھے. کمپیریزن کریں ذرا خان صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا, ڈونٹ یو تھنک کوئی فرق ہے دونوں میں؟ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, میرا حقیقت ہے عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے میرے خیال سے یار اس سے زیادہ بڑی خرابی پاکستان میں نہیں پیدا ہو سکتی, لیکن میں غلط ثابت ہوا. سو ابھی بھی آپ کچھ بات حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے؟ نہیں, حتمی طور پہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ملک. آپ کے تو پرانے ساتھی ہیں شہباز شریف صاحب, ڈیڈ یو ایور ایکسپیکٹ کہ وہ اس طرح کے پرائم منسٹر ہوں گے؟ بات مینڈیٹ کی ہوتی ہے. جس پی ایم کے پاس مینڈیٹ ہو اس کا پرفارمنس اور ہوتی ہے, جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا پھر وہ اپنے مینڈیٹ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. رائٹ. سو آپ لوگوں کی ابھی ایک الائنس بنا ہے, لیٹس سے الیکشن نہیں بھی ہوتے, آپ نے کہا کہ ہم پارلیمان میں بھی اپنی ایک پوزیشن رکھیں گے, وہاں پہ بھی پریشر ڈالیں گے. کوشش یہ ہے کہ ہم تو پارلیمان میں نہیں ہیں, وہاں ایسے لوگ جو پارلیمان میں نہیں ہیں, یعنی مصطفیٰ ناز کھوکھر صاحب تھے, وہ ان کی جماعت بھی نہیں ہے, لیکن ان کی سوچ تھی, اس لیے ایک سوچ کو متفق کرنے کے لیے سب اکٹھے ہوئے. Right. So can you ask People's Party to join you? People's Party حکومت کا حصہ ہے. But at some point maybe وہ آپ کے ساتھ شامل صبح ہوتے ہیں شام کو نہیں ہوتے, کبھی شام کو ہوتے ہیں صبح نہیں ہوتے, لیکن وہ ہر ووٹ حکومت کو دیا ہے. حکومت اب ان کی وجہ سے قائم ہے, وہ حکومت کا حصہ ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا ایک میسج آیا تھا مولانا کو عمران خان صاحب کی طرف سے کہ مجھ سے ملاقات کریں, آپ کو بھی کوئی ایسا میسج آیا؟ نہیں, مجھے میسج نہیں. Would you like to meet him? نہیں, اگر وہ ملنا چاہیں, کوئی ایسی اس کا مقصد ہے تو میں ملنے میں, دیکھیں سیاست میں ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ آزاد ہے نہیں, وہ کسی سے اپنے طور پر تو نہیں مل سکتے, اجازت ملے گی تو ملیں گے. بٹ مشاہد حسین صاحب کو ایک لگتا ہے کہ حالات تھوڑے بہتر ہوں گے, وہ شاید ملک سے باہر چلے جائیں, کوئی گارنٹور بن جائے گا. ویسے اگر آپ کو دیکھیں تو لگتا نہیں ایسا کچھ ہوگا. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ میں اوپینین کیا دے سکتی, یہ ان کا فیصلہ ہے. ملک سے باہر کیسے بھیجیں گے؟ کوئی ابھی تک آفر نہیں ہوئی ان کو. نہیں, آپ نے کنوکٹ کیا ہوا ہے نا, پہلے تو وہ فیصلہ ہوگا کنوکشن کا. جیسے نواز شریف صاحب گئے تھے, وہ تو جب جانا ہو تو جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی آفر کرے, ان کا فیصلہ ہے نا. نواز شریف صاحب بھی
بیمار تھے وہ چلے گئے. عمران خان صاحب بھی اگر طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو وہ بھی چلے جائیں گے. اوکے, کمنگ بیک ٹو الیکشن, چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے آپ یہ خبریں ہیں ذرائع کی کہ مے بی قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی کنسیڈر کیا جائے. یہ آپ کی مرضی ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بنا لیں. دونوں ہی اپوزیشن اور حکومت کے باہمی مذاکرات سے ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر. رائٹ. سو 1 year ڈاؤن دی الیکشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ابھی تک نامکمل ہے, سینٹ میں ایک صوبے کی مکمل نمائندگی نہیں ہے. یہ آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, پہلے تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہونے چاہیے. ہونا تو بہت کچھ چاہیے, ہم نے کب آئین کی پرواہ کی ہے. بٹ ویئر ول یو اسٹارٹ فرام, کہ آپ کہیں کہ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں, یہ ہمارے مطالبات ہیں. ایک بات نہیں, مطالبات کی بات نہیں ہے. ملک کو دیکھیں, ملک کے حالات دیکھیں, کیسے درست کریں گے اس بات پہ بحث کر لیں. اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ رول آف لا ہوتا ہے. سٹارٹنگ پوائنٹ کانسٹیٹیوشن سے جو ہم اس کو انحراف کرتے ہیں اس کو ختم کرنا ہے. اپنی اس سوچ کو ختم کریں, رول آف لا پہ آئیں. رائٹ. کہ ملک کیسے چلے گا, سیاست کو دشمنی جو ہے اس کو ختم کریں, نفرت ختم کریں سیاست سے. یہ سب کا کام ہے, یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے. جو عمران خان صاحب نے ڈیمیج کیا ہے 18 کے بعد ملک کی سیاست کو, جو سوسائٹی کے اندر جو نفاق آ گیا, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. سو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑی کیمپین چلی ہے حکومت کی طرف سے کہ ہم نے بہت اچھا ڈیلیور کر دیا ہے, ملک کو بچا لیا ہے بینک کرپٹ ہونے سے, اور معاملات بھی ٹھیک ہوئے ہیں, مہنگائی کم ہوئی ہے, بجلی کی بھی وہ کہہ رہے ہیں قیمتیں کم ہو جائیں گی. سو یہ اس پہ کریڈٹ دینا چاہیے گورنمنٹ کو. جی ضرور کریڈٹ دیں. آن اے سیریس نوٹ اپنے آپ کو دے رہے ہیں نا, وہ دیتے رہیں. جس ملک میں گروتھ نیگیٹو ہو, حکومت کی کوئی پالیسی نہ ہو, وہ ملک کیسے چلے گا؟ مجھے ایک پالیسی بتا دیں حکومت کی جس نے کچھ ملک پہ اثر ڈالا ہو. آپ کے لوگ ملک سے بھاگ رہے ہیں, یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل ہے, فلائٹ آف ہیومن ریسورس ہے. کشتیاں ڈوبتی ہیں, یورپ جاتے ہوئے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کامیاب ملک کی نشانی ہے. آپ اپنے حالات کو درست کریں. یہ الٹی سیدھی باتیں کرنے سے ملک درست نہیں ہوتے. مشکل میں آپ کا ملک, بینکرپسی کے قریب میں لے کر گیا تھا, یہی حکومت لے کر گئی تھی اپنی غلط پالیسی کی وجہ سے. بینکرپسی آپ ٹیکنیکلی بینکرپٹ ہیں. آپ کے کیا حالات ہیں؟ جب آپ اپنے کیے ہوئے معاہدوں سے انحراف کر لیں, سوورن گارنٹیز سے انحراف کر لیں, اور جو انویسٹر کو چور کہیں, تو آپ ایک اسٹیبل ملک ہیں. So you're saying کہ آپ بھی اگری کر رہے ہیں, شہباز زیدی صاحب تو 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بینکرپٹ ہو چکے ہیں. ٹیکنیکلی آپ کے کیا حالات ہیں؟ آپ نے بینکرپسی سے کیا آپ نے کیا ہے؟ گروتھ آپ کی نیگیٹو ہے, جابز نہیں ہیں, کاروبار نہیں ہے, اکانومی سکڑ رہی ہے. اینڈ یو رائٹ کہ ہر کوئی جو بھی اے لیول کر لیتا ہے یا ایف ایس سی کر لیتا ہے وہ کہتا ہے میں باہر چلا جاؤں. ہر نوجوان آج ملک سے باہر جانا چاہتا ہے. یہ آپ کا ملک ہے. آپ کہتے ہیں ملک چل رہا ہے. آپ جتنا اشتہاروں پہ پیسے خرچ کریں اس ملک کے بچوں پہ لگا دیں تو کچھ بہتر ہوگا. وہ اپنی بس کرسی پہ قائم رہیں اور اپنی گزارا کریں اور گھر جائیں.